اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ماہ رحمت، ماہ مغفرت ہمارے درمیان موجود ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ماہ رمضان میں موجود تھے لیکن اس برس ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتوں، تمام تر برکات کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، ماہ رمضان جو ہے وہ نہ صرف رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے بلکہ یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، جس کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب جو ہے اپنے حبیب کی وساطت سے عالم انسانیت کے لیے جو ہے وہ مہیا کی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خداوند کریم نے جو ہے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے چیلنج کیا ہے پوری کی پوری مخلوق کو کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ شک کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو آپ اس کے مقابلے میں ایک سورہ جو ہے اس کے مقابلے میں لے کر آئیں۔ اور یہ چیلنج جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے، یہ کتاب ہدایت جو ہے اسی ماہ رمضان کے اندر نازل ہوئی۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تو اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن کے نور کے حوالے سے بات کریں گے، قرآن کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں گے، قرآن کے تدبر کے حوالے سے بات کریں گے، قرآن کے تفکر کے حوالے سے بات کریں گے، قرآن کے تعقل کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر علی عباس موجود ہیں۔ ڈاکٹر علی عباس نے تہران یونیورسٹی سے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 15 سال سے قرآنیات کی خدمت کے حوالے سے ایک ادارہ التنزیل کے عنوان سے چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سلیبس بھی اس حوالے سے تیار کیا ہوا ہے، اور حال ہی میں انہوں نے اپنی تحریک اور نہضت جو ہے اس کو تدبر قرآن کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ موڑا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ڈاکٹر علی عباس صاحب، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی جو آپ کا جو پی ایچ ڈی کے اندر آپ نے خصوصاً تھیسس کیا، جو مضمون آپ کے پیش نظر تھا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں سب سے پہلے سچ ٹی وی اور آج ماہ رمضان کا جو آغاز ہو رہا ہے، ماہ رمضان جو بہار قرآن ہے، آپ سب کو سچ ٹی وی کے دوستوں کو میں شکر گزار ہوں۔ اسد بھائی آپ کو شکر گزار۔ بڑا اہم موضوع کا انتخاب کیا، اور یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں جو رحمت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو نجات کا مہینہ ہے، جس میں قرآن کریم نازل ہوا، کوشش کریں گے اس سے قرآن کی خدمت میں قرآن کریم کی خدمت میں رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ہم کوشش ہوگی کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے متصل ہو سکیں انشاءاللہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے پی ایچ ڈی کے حوالے سے کہ مجھے خدا نے توفیق دی کہ ہم قرآن کریم کے موضوع جو بڑا اہمیت کا حامل ہے، قرآن جو کلام الہی ہے، جو عالم بالا سے اترا ہے، کہ ہم نے سوچا ہے کہ اپنے مملکت خداداد پاکستان میں ایک قرآنی معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمارا ایک خواب تھا کہ ہم ایک ایسے میں ایک ادارہ تاسیس کریں۔ اسی سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ پی ایچ ڈی کر سکیں، اور ہم نے تہران یونیورسٹی سے قرآنیات میں پی ایچ ڈی کی، جس کا موضوع تھا کہ تفسیر نمونہ اور تفہیم القرآن کا تقابلی جائزہ ہم نے لیا، اور کوشش کی کہ یہ ایک مکتب تشیع سے جس تفسیر کا تعلق ہے تفسیر نمونہ کا، اور تفہیم القرآن جو علامہ مودودی صاحب کی تفسیر ہے، اس میں ہم نے کوشش کی کیسے ایک قرآنی معاشرہ بن سکتا ہے، کیسے ایک جو ہے قرآنی حاکمیت ہو سکتی ہے، اور ہم نے اس پہ پی ایچ ڈی کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے تہران سے پی ایچ ڈی کی ہے قرآنیات کے شعبے میں،
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے جو ہے وہ علم دین کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی مکمل کیا آپ نے. تو تہران میں یا ایران کے اندر انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے قرآنیات کے شعبے میں کیا کیا کام ہوئے؟ آیا اس کی رفتار میں تیزی آئی ہے پہلے کی نسبت، بہتری آئی ہے، یہ کیا سلسلے اب چل رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے اپنی تعلیم کے سلسلے میں جب میں قم میں رہا اور دینی تعلیم حاصل کرتا رہا، اور پھر مجھے اتفاق ہوا کہ قرآنیات پہ پی ایچ ڈی کرنے کا، نزدیک سے ایرانی معاشرے کو اس کو مطالعہ کرنے کا موقع ملا. ایک انقلاب اسلامی کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے، کیونکہ انقلاب اسلامی کی بنیاد ہی قرآن ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کی بنیاد پہ انقلاب اسلامی آیا. تو انقلاب کے بعد بہت تیزی سے قرآنیات پہ وہاں پہ کام ہوا، قرآن کی تعلیمات، مفاہیم قرآن پہ کام ہوا، تفسیر قرآن پہ کام ہوا، حتیٰ نہ فقط تفسیر و مفاہیم پر بلکہ قرآن کریم میں حفظ کا سلسلہ وہاں پہ بڑا خوبصورت، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہزاروں نہیں لاکھوں انسان وہاں پہ، بچیاں بچے قرآن کو حفظ کر سکیں، چونکہ اوپر سے حاکمیت نے جو ہے قرآن کریم کی تاکید کی، ترویج کی تھی. تو تمام شعبہ قرآن میں وہاں پر کام ہو رہا ہے، اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھنے میں مل رہے ہیں. اور ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام سے وجود میں ہے، پاکستان میں قرآن کے نام سے اور اسلام کا قلعہ ہے یہ مملکت خداداد پاکستان. یہاں بھی بے تحاشا قرآن پہ کام ہوا ہے. یوں کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، تو یوں ہم جو کہ قرآنیات میں جو ایران میں کام ہوا ہے، جو پاکستان میں کام ہوا ہے، ان دونوں کا تقابلی مطالعہ کرنے کا بھی مجھے موقع ملا. جی بولو. اچھا، یہ آپ نے جو ادارہ اپنا قائم کیا تنزیل کے نام سے، قرآنی خدمات کے حوالے سے، ہم اس کے بارے میں بھی تفصیل جانیں گے. یہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں ہی اس کا آغاز کر دیا تھا؟ جی، زمانہ طالب علمی میں جب ہم نے اس کو قرآن کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے ہم نے محسوس کیا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہے ہمارا پاکستان میں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے قرآن اور اسلام کی بنیاد پر یہ جو وطن حاصل کیا ہے، تو ضرورت اس امر کی تھی کہ یہاں پہ ہمارا معاشرہ جو ہے قرآنی معاشرہ بنتا، یہاں پہ قرآنی حاکمیت بنتی، اور ضرورت یہ اس بات کی تھی کس طریقے سے ہم قرآن کو مظلومیت سے نکال سکیں. جی بالکل. ہم حفظ تو کرتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن کریم میں بھی یعنی رسالت مآب کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ شکایت کریں گے کہ میری امت جو ہے اس نے قرآن کو مہجور کر دیا. ہماری بھی تقریباً یہی صورتحال ہے اس معاشرے کے اندر بھی کہ قرآن کریم کا احترام تو بہت کیا جاتا ہے، اس کا مطالعہ بھی بہت یعنی ایسا حفظ کیا جاتا ہے، ہمارے ناظرہ کے حوالے سے بڑا کام ہے. لیکن قرآن کے تعلیمات کو کیسے عملی اپنی زندگی، ایک قرآنی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، ایک قرآنی خاندان کیسے بن سکتا ہے، ایک قرآنی گھر کیسے بن سکتا ہے. میرے پیش نظر یہی تھا، ہمارے دوستوں کے اساتذہ کا، ہم نے ان سے مشورہ کرتے ہوئے. اچھا، یہ جو آپ نے قرآنی ادارہ تشکیل دیا تھا، جی اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی نے کیا کیا سرگرمیاں جو ہیں وہ اب تک سر انجام دی ہیں، اور اس نے کیا کیا کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر گزشتہ 15 سال سے ہم جو ہے لاہور میں اور پاکستان بھر میں، مملکت خداداد پاکستان میں قرآنی معاشرے کی تشکیل کے لیے، قرآنی حاکمیت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا تعلیم و تربیت، ہمارا ثقافت جو ہے قرآنی ہو جائے. ایسے میں ہم نے مختلف شعبوں میں کام کرنے کا آغاز کیا ہے. ہم نے علمی تحقیقاتی شعبہ بنایا، ہم نے ثقافتی شعبہ بنایا، ہم نے اسی طریقے سے ہم نے جو ہے اساتذہ کے لیے ہم نے کوشش کی کہ کس طریقے سے قرآنی ایک نصاب بنایا جائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نصاب بنایا جائے، بچوں کے لیے نصاب بنایا جائے. ہم نے پاکستان بھر میں مختلف ورکشاپ کا انعقاد کیا، مقابلے جات کروائے. جو ہے یہ میں انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید آپ سے سلیبس کے بارے میں بھی بات کروں گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں جس طرح سے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس ادارے نے یعنی ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی بہت سا کام ہو رہا ہے قرآنیات کے حوالے سے، تو اس ادارے کے کام اور دیگر اداروں کے کام میں ہم کیا فرق محسوس کریں، یا کس طرح سے ہم اس کو فرق کر سکتے ہیں دونوں؟ بڑا اہم سوال اسد بھائی آپ نے کیا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے بہت سارے قرآنی ادارے ہیں، شخصیات ہیں جو قرآن کی ترویج کے لیے، جو قرآن کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان سب کا ہدف ہے کہ قرآنی معاشرہ تشکیل دیں. ہم نے ایک چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں،
اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے. تو ایسے میں ہم نے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا منفرد کورس ترتیب دیا جا سکے جس کے نتیجے میں بہت جلد جو ہے قرآن کو پڑھنے والا, قرآن کو مطالعہ کرنے والا اس کے معنی اور اس کے الفاظ کو سمجھ جائیں. ہاں, میں آپ کا کورس کچھ دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر یعنی آپ نے الفاظ کے حوالے سے ایک تعین کیا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ الفاظ ہیں جن کو اگر کوئی بھی بچہ جو ہے یا کوئی بھی نوجوان مطالعہ کر لے تو وہ آسانی سے قرآن کے معنی کو جو ہے وہ پوری طرح سمجھ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ یہ کیا یعنی دیکھیے قرآن فہمی کے حوالے سے بہت سارے کورس ہیں, یعنی ایسے کورس ہیں جن کے ذریعے سے ہم کلام الہی جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ جو کورس ہے, یہ جو آپ نے بتایا, یہ کورس قرآن کریم کے الفاظ کی بنیاد پر ہے. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں, بڑا اہم آپ نے سوال کیا کہ اس کورس میں اور باقی کورسوں میں کیا فرق ہے, وہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کورس قرآن کریم کے الفاظ کی بنیاد پر ہے اور قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں. اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, بہت سارے الفاظ تکرار ہوئے ہیں اسد بھائی, اور بہت ریپیٹ ہوئے ہیں وہ الفاظ, تو ان کو ہم نے الگ کر لیا ہے. وہ 1200 الفاظ ہیں, یعنی 1200 الفاظ ہیں. اگر 1200 الفاظ کو ایک خاص روش کے ذریعے سے اگر سمجھا جائے تو ہم قرآن کریم کے 86% معنی اور الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں. درست ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا یعنی تعلیم کس طرح سے دیتے ہیں؟ آیا اساتذہ کو تربیت کرتے ہیں, ڈائریکٹ آپ کلاسز کا انعقاد کرتے ہیں یا ورکشاپس ان کا انعقاد کرتے ہیں؟ کیا سلسلہ جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے؟ تو اس میں ایسے ہے کہ ہم جو ہے یہ کورس میں یہاں پہ دکھانا چاہوں گا ناظرین کے لیے. کورس جو ہے ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم کا کورس ہے جو کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. یعنی 3 جلدیں اس میں ہیں اور اس میں ہر جلد میں 16 اسباق ہیں. درست ہے. اور یہ کورس ایک جو ہے ورک بک کی شکل میں ایک موضوعاتی کورس ہے. درست ہے. اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کورس مختلف شہروں میں جو ہے کورس منعقد کرواتے ہیں. لیکن ہماری اس سے پہلے ایک بڑی اہم کوشش ہوتی ہے, جب ہم نے کورس مرتب کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اساتذہ کی تربیت کی جائے. یعنی کورس مرتب کرنے کے بعد اس سے کہ ابھی تک جو ہے ہم 20,000 سے زیادہ افراد کو اس کورس کو پڑھا چکے ہیں, جو قرآن کریم کی ان الفاظ کی روشنی میں ان 3 جلدوں کے نتیجے میں جو ہے قرآن کریم کے 86% الفاظ اور اس کے معنی اور سادہ آیات کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے اساتذہ تربیت کرتے ہیں, ہر شہر میں ورکشاپ منعقد کرتے ہیں, اور اس کے بعد ورکشاپ منعقد ہونے کے بعد مختلف اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, حتیٰ کہ دینی مدارس میں, یعنی جو ہے ایسا نہیں کہ یہ کورس جو ہے بہت سارے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے اور اہل سنت کے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جو ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے. تو یہ کورس جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اساتذہ کی شکل میں پاکستان بھر میں جو ورکشاپ منعقد کر سکیں. اور خصوصاً ہم آج کل جب سے کرونا کا زمانہ آیا, میں ناظرین کو بتاتے چلوں, تو ہم نے آن لائن بھی کورسز منعقد کیے ہیں. ان کورسز کو آن لائن بھی منعقد کر سکتے ہیں, یعنی ان کورسز کو آن لائن بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں اب تک یعنی آپ نے کتنے اساتذہ اور کتنے طلباء کو جو ہے مفاہیم قرآن کے حوالے سے تربیت دی ہے؟ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ یعنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ اب آپ لوگ تدبر قرآن کی طرف ایک نیا سلسلہ جو ہے اس کو بھی شروع کر جب ہم نے اس ادارے کی تاسیس کی تھی اور ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم نے اس کورس کو جب مرتب کیا تھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ قرآن کریم جب ہم تلاوت کریں تو اس کے معنی اور مفہوم سمجھنا شروع ہو جائیں. یعنی ہمارا اس کورس کا ہدف تھا اور کوشش کی گئی کہ ان 3 جلدوں کی شکل میں, ورکشاپ کی شکل میں, اساتذہ کی شکل میں ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ قرآن کو سمجھا جا سکے. اور میں ابھی آپ اس پروگرام کی توسط سے نور قرآن ہے جو ماہ رمضان, اور ماہ رمضان بہار قرآن ہے, یعنی قرآن اس مہینے کی اور باقی مہینوں کی جو فرق ہے وہ قرآن کے نزول کے حوالے سے ہے. تو ایسے میں ناظرین کو میں بتاتا چلوں اس کورس کے ذریعے میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس طرح کے کورسز. یعنی ماہ رمضان میں بہت زیادہ قلب آمادہ ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے, لیکن
کوشش کی جائے اس سال جو ہے ہم جب قرآن کی تلاوت کریں سمجھ کے پڑھیں، تب بھی ہم ایک عمل کر سکتے ہیں، تب بھی قرآنی معاشرہ بن سکتے ہیں، تبھی اس کو یعنی اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جا سکتا تو ہے۔ ابھی تک جو ہے الحمدللہ سے ہم بہت 500 سے زیادہ اساتذہ کو تربیت کر چکے ہیں جو ملک بھر میں یہ کورس منعقد کروا رہے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، یہ جو آپ تدبر قرآن کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ویسے تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایسا آیا ہے کہ یعنی تم لوگ قرآن کریم میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن کریم میں تعقل کیوں نہیں کرتے، لیکن بار بار سمجھانے کے باوجود بھی یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے قرآن کے اوپر یا قرآنی تعلیمات کے اوپر توجہ نہیں دیتے جس طرح سے دی جانی چاہیے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر مسائل موجود ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو خلفشار موجود ہے، مسالک کے مابین جو آپس میں دوریاں موجود ہیں، وہ بنیادی طور پر اسی قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اگر جب ہمارے درمیان قرآن ایک مشترک منبع، ایک مشترک سورس اور تعلیم کی حیثیت سے موجود ہے، اور سب لوگ یعنی قرآن کا واضح حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو ایسے میں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم مسالک کے درمیان شدت پسندی ہمیں نظر آتی ہے یا مسالک کے درمیان جو ایک دوریاں نظر آتی ہیں، تو وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم تدبر نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں قرآن دعوت دیتا ہے۔ تو یہ تدبر قرآن کا جو آپ نے جو کانسیپٹ لیا ہے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر کیا چیز ہے، اور تدبر قرآن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کس چیز کو دیکھیے، ہم نے جب ایک اشرا قرآن کو سمجھنے کے لیے کام کیا تو ہم نے ایک ضرورت محسوس کی کہ قرآن کی نزول کا مقصد سمجھا جا سکے۔ یہ جو ماہ رمضان شب قدر میں اس کا نزول ہوا، اور ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سمجھا جا سکے۔ ہم قرآن تو تلاوت کرتے ہیں، ہماری خواہش تھی اور ضرورت تھی کہ جب ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اس میں تدبر، جیسے آپ نے بتایا، تدبر پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک سورہ مبارکہ صاد میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے ایک مبارک کتاب ہے، اور تاکہ اس میں تدبر کیا جا سکے اور اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ پس اس آیت کی روشنی میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد جو ہے تدبر میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن سے انس پیدا کرتے ہیں، ناظرہ سیکھتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی بہت ضروری ہے۔ پھر قرآن کو سمجھنے بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم نے ناظرہ سیکھ لیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا بھی جان لیا، تو ضرورت اس امر کی تھی کیسے قرآن کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے، تو تدبر کی ہم نے نہضت کا آغاز کیا ہے۔ آپ گفتگو میں اپنی ایک بتا رہے تھے کہ تدبر جو ہے وہ اس کو کچھ لغوی مفاہیم جو ہے وہ آپ بیان کر رہے تھے کہ کیا اس سے کیا مراد ہے، یا اس کو کیا لغت میں کس طرح سے۔ بڑا اہم سوال کیا۔ دیکھیں، ہم سمجھ گئے قرآن کے نزول کا مقصد تدبر قرآن ہے۔ اب تدبر کسے کہتے ہیں، یہ بڑا ضروری سمجھنا، اور تدبر قرآن سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں، تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے لغت میں عاقبت اندیشی کو کہا جاتا ہے۔ تدبر میں یعنی سوچ بوجھ کو کہا جاتا ہے، یا غور و فکر کو کہا جاتا ہے، یا تدبر کہتے ہیں کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرنا، یعنی کسی موضوع، ایک موضوع ہے بڑا اہم ہے، اور اس کی عاقبت پر توجہ کرنے کو تدبر کہا جاتا ہے۔ اب تدبر قرآن یعنی قرآن نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کیا جا سکے۔ اب تدبر قرآن سے مراد کیا ہے؟ تدبر قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی صورتوں کے مقاصد کو سمجھیں، یعنی قرآن کیوں نازل ہوا ہے، یہ سورہ یاسین کیوں نازل ہوئی ہے، سورہ رحمان کیوں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ آیات جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ تدبر قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہم صورتوں کے مقاصد کو سمجھیں، کہ یہ بڑا ضروری ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کے میں جو پیغامات بیان کیے گئے ہیں، جو اس میں اصول زندگی بیان کیے گئے، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اچھا، عموماً سمجھا جاتا ہے کہ آپ ترجمے سے قرآن کریم کو پڑھ لیں یا قرآن کریم کی کوئی اچھی سی تفسیر پڑھ لیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پہ تفکر اور ضروری جو تعقل تھا وہ کر لیا ہے،
اور اب ہمیں مزید یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگ تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ جو تفسیر ہے اور تدبر ہے ان کے مابین بنیادی طور پر کیا یعنی آپ فرق محسوس اصل کرتے بھائی ہیں؟ بہت اہم آپ نے سوال کیا، اور میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے. اس کو بڑا ضروری ہے سمجھنا. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں انسان نے قرآن سے انس پیدا کرنا ہے. یعنی جب تک ہم قرآن سے انس پیدا نہیں کریں گے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں جو ہے نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک ہم تدبر نہیں کر سکتے. تو پہلا مرحلہ انس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں. اور تفسیر آتی ہے، تفسیر اس لیے آتی ہے تاکہ جو قرآن کریم میں جو آیات ہیں اس کی وضاحت کو تفسیر کہا جاتا ہے، اس کی تشریح کو تفسیر کہا جاتا ہے. اور مفسرین نے جو آیات کی وضاحت کرتے ہیں، مثلا سورہ رحمان کی یا سورہ فلق کی، انشاءاللہ ہم ان دنوں میں مہمان رہیں گے، سورہ ناس کے مہمان بنیں گے، سورہ نصر کے مہمان بنیں گے، تو مفسرین آ کر ان آیات کی وضاحت اور تشریح ہے. تدبر یہ ہوتا ہے جو مفسرین نے تشریح کی ہے، جو مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، اس سے ہم اصول زندگی یعنی معیار زندگی کو لیں اور اس پر عمل کریں. یہ میں نے مختصر سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے. بہت شکریہ. یہ جو آپ کی بات سے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ یعنی تفسیر جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک آیت کے شان نزول کو بیان ایک سورہ کے شان نزول کو بیان کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی یا وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کے اندر کتنی آیات ہیں سورہ کے اندر. اسی طرح سے یہ بتاتی ہے کہ اس آیت کے سلسلے میں روایات کیا کہتی ہیں، یعنی ان چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے. بعض تفاسیر میں ہم نے دیکھا ہے، جیسے آپ نے تفسیر نمونہ کی بات کی یا تفہیم القرآن کی بات کی، اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا آیت کے حوالے سے ڈیٹیلز بھی بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی مختلف جو آیت کے اندر مطالب بیان کیے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آیا وہ بھی ہم اس کو بھی تدبر کہہ سکتے ہیں یا وہ تفسیر ہی ہے؟ دیکھیں میں یہاں بتاتا چلوں، دیکھیں تفسیر کے اصطلاحی معنی جو علماء نے مفسرین نے بیان کیے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تشریح، توضیح اور تفصیل کو جو ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں، یا اس کے مشکل الفاظ اور جملوں کے مفہوم کو جو وضاحت کرنا، یہ تفسیر ہوتی ہے. دیکھیں تفسیر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو نازل ہوئی ہے جو ہے، ٹھیک ہے تفسیر میں علوم قرآن کی بحثیں آتی ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی شان نزول کیا ہے، اس سورے کا پس منظر کیا ہے، اس آیات کی وضاحت کیا ہے. تفسیر میں آ کے الفاظ کے معنی بھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اس معنی سے یہ مراد ہو سکتی ہے، اس معنی سے یہ مراد ہو سکتی ہے. جو ہے لغت میں اس کے معنی وضاحت کی گئی ہیں، مفسرین نے یہ اقوال بیان کیے ہیں اس آیات میں. لیکن تدبر یہ ہے کہ جو مفسرین نے آیات کی وضاحت کی ہے یا لغات کے معنی بیان کیے ہیں، یہ شان نزول بیان کیے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم سورہ کے نقاط اور پیغامات کو سمجھتے ہیں. یعنی اس کے اصول زندگی لیتے ہیں اور اس کو کیسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، یہ تدبر ہے. انشاءاللہ میں آگے چل کے اگلے ماہ رمضان کے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اس نور قرآن جو سچ ٹی وی کے نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہے، اس میں ہم بتائیں گے تدبر کے مراحل کیسے ہیں، یعنی کیسے تدبر کر سکتے ہیں. اور ہم اس میں بتانا چاہیں گے تدبر ہر مسلمان پر ضروری ہے. ضرور جی، انشاءاللہ آپ سے اس سلسلے میں ضرور استفادہ کریں گے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ. ناظرین اکرام خوش آمدید. ہم تدبر قرآن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ تم لوگ تدبر نہیں کرتے ہو قرآن کے اوپر، آیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، تو اس میں یعنی کیا مراد ہے کہ دلوں پر تالا، تدبر نہ کرنے سے دلوں پر تالا لگنے کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ بہت اہم آپ نے سوال کی طرف اشارہ کیا، اور میں چاہوں گا اپنے ناظرین کو اس آیت جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی جو قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، جو قرآن کے نزول کے مقصد کو نہیں سمجھا، جو قرآن کے جو غرض و ہدف کو نہیں پہنچا، تو
وہ ایسا ہے جیسے اس کے دلوں کو تالا لگ گیا ہے. دیکھیں دل انسان میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. یعنی انسان کے بدن میں دل ایک حیات ہے, اس کو زندگی بخشتا ہے. یعنی اگر انسان کا دل کام کرنا چھوڑ دے تو آپ اس کو ایک مردہ شخص کہیں گے. بس ایسی ہے کہ قرآن کریم میں جو آیات میں تدبر نہیں کرتا اور قرآن کے غرض و مقصد کو نہیں سمجھتا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مردہ شخص ہے. ظاہری طور پہ وہ سانس تو لے رہا ہے, ظاہراً چل پھر رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, زندگی کر رہا ہے, لیکن اس کی زندگی ایک مردہ زندگی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تدبر سے یعنی الفاظ چونکہ ملتے جلتے ہیں, اصطلاحات ایسی ہیں کہ آپس میں ملتی جلتی ہیں. مثلا بعض جگہ پہ کہا گیا ہے کہ آپ تفکر کریں قرآن کے اندر, بعض جگہ پہ کہا گیا کہ آپ تعقل کیوں نہیں کرتے, یعنی غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اب یہ تدبر کا لفظ بھی, اب ہم اردو میں اگر ان الفاظ کو لیتے ہیں, مثلا تدبر ہے, تعقل ہے, تفکر ہے, تو ہمیں ہم معنی سے الفاظ لگتے ہیں. لیکن آیا یہ ہم معنی الفاظ ہیں یا ان کے مابین کوئی فرق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بڑا اہم, یہ بھی ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن نے بہت زیادہ انسان کو فکر کی دعوت دی ہے, درست ہے, اور کائنات کے بارے میں فکر کرے, آیات خدا پہ, قدرت اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت پہ فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے, تفکر کی دعوت دی گئی, کہیں تعقل کی بات کی گئی ہے اور کہیں تدبر کی بات کی گئی ہے. دیکھیں یہ میں یہاں بتاتا چلوں, تدبر کا لفظ اگر میں اس کو لغت میں بھی بیان کروں تو تدبر دبر سے ہے. یعنی اس کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پشت کو کہا جاتا ہے, یعنی عقب کو کہا جاتا ہے. بس یہ لفظ جو ہے قرآن میں جو ہے کہیں تدبیر کے نام سے ہے, کہیں یہ پہ قرآن کریم میں دابر کا لفظ ہے یا ادبار کا لفظ ہے. اس کے ہم معنی الفاظ یعنی معنی لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. سب میں جو ہمارا یہاں پہ مراد تدبر سے مراد یعنی عاقبت اندیشی کو کہا جاتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا عاقبت اندیشی, عاقبت بینی, یعنی قرآن کریم کی آیات میں جو عاقبت بیان کی گئی انسان کے لیے اس کو سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے. تدبر تفکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی انسان پہلے تفکر کرتا ہے اور پھر ہم انشاءاللہ ہم تدبر کے مراحل میں بتائیں گے. تفکر کرتا ہے, تعقل کرتا ہے, یعنی تعقل یعنی سمجھنا ہے, اصول یعنی اس اصول زندگی اور معیار زندگی کو لینا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر ایک پروسیس ہوتا ہے, پھر ایک تدبر کا معنی تشکیل پاتا ہے. درست ہے. اچھا یہ تدبر قرآن کے حوالے سے, یعنی میں آپ کی یہ کتاب میں مطالعہ بھی کر رہا تھا کہ اس میں مقاصد ہیں, اس کے اصول و ضوابط ہیں, اس کی شرائط ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یعنی ہمارے لیے تو نئی چیز ہے کہ تدبر میں کیا مقاصد ہیں, کیا اس کی شرائط ہیں اور کیا اصول و ضوابط ہیں. دیکھیں تدبر کے لیے, تدبر کرنے کے لیے سب سے اہم شرط پاکیزگی ہے, درست, طہارت ہے. جب تک انسان کو دیکھیں طہارت نہ ہو تو قرآن میں کہ قرآن کو چھونا جو ہے اس کو ناجائز ہے, درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کریم کے مطالب کو, اس کے اصول زندگی کو لینا چاہتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جتنے زیادہ پاکیزگی ہوگی, جتنے ہماری زندگی میں طہارت ہوگا, اتنا قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, فہم قرآن حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایک اہم شرط جو ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, تدبر کے جو مقدمات کے ہیں, تدبر کے جو اصول کے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم بیان کریں گے. لیکن ایک شرط جو تدبر کے لیے ضروری ہے وہ طہارت ہے, پاکیزگی ہے. یعنی اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں قرآن کو سمجھیں, فہم قرآن حاصل کریں, جتنی پاکیزگی ہوگی اتنا زیادہ ہم قرآن میں غور و فکر کر سکتے ہیں, تعقل کر سکتے ہیں, تفکر کر سکتے ہیں اور ان آیات سے اصول زندگی اخذ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ جو آپ نے تدبر کے چند ایک مراحل بھی بیان کیے, یعنی تدبر قرآن کے مراحل, اب یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بات جو ہے وہ ان سائنٹیفک وے میں نہیں ہو رہی ہے. جب تدبر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یا جب تفکر کا استعمال کیا جا رہا ہے تو باقاعدہ ایک سائنس اور ایک علم کی صورت میں آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو اب آپ کہتے ہیں کہ مقاصد آپ نے بیان کیے, اس کی شرائط بیان کی تدبر کی, جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ مراحل بھی ہیں تو وہ مراحل جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے آپ ان مراحل کی جانب جو ہے وہ بڑھنا چاہتے ہیں یا کس طرح لوگوں کو لے کر بڑھتے ہیں؟ دیکھیے ہم انشاءاللہ اس پہ مراحل پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ مقدمات تدبر پہ بات کریں گے, اصول تدبر پہ بات کریں گے. آج کی جو نشست میں, آج کے پروگرام میں صرف تدبر کے مراحل کا میں نام لیتا ہوں. انشاءاللہ اس پہ مزید جو ہے
اگلے دن ماہ رمضان کے اس پہ روشنی ڈالیں گے. 4 اس کے بنیادی مراحل ہیں. یعنی پہلا مرحلہ تفکر، سورج میں تفکر کرنا ہے. پھر دوسرا مرحلہ جو ہے میں ناظرین کو بتاتا چلوں سورج میں تعقل کرنا ہے. تیسرا مرحلہ سورج کے غرض و مقصد تک پہنچنا ہے. اور چوتھا جو مرحلہ ہے اور جو ہے طہارت کرنا. یہ 4 بنیادی مراحل ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ ناظرین کو اسد بھائی اس پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلے اچھا ڈاکٹر صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. تو یعنی اللہ جو ہے وہ نور ہے سماوات و ارض کا. آج جس طرح سے ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ہے نور قرآن سچ ٹی وی کے پروگرام، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نور ہے. کس طرح سے یعنی آپ اس کو اس بات کو ڈیفائن کریں گے یا کس طرح سے اس کی توضیح کریں گے؟ دیکھیں اس میں شک نہیں ہے قرآن نور ہے. قرآن نور، خدا بھی نور ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نور کو نازل کیا تاکہ انسان کو ظلمات سے نکالے، تاکہ انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف انسان سفر کر سکے. یعنی ہم نے اس نور کی طرف حرکت کرنی ہے. دیکھیں نور کیا ہوتا ہے؟ جو خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ظہور بخشتا ہے. یہ بہت اہم ہے. قرآن واقعاً جو خود بھی ظاہر ہے، خود بھی نور ہے اور دوسروں کو بھی ظہور بخشتا ہے. تو ایسے میں میں یہاں پہ واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے اور وہ جو ہے ایک سفر طے کرنا چاہتا ہے جنگل کا. اور جنگل میں رات کا ٹائم ہے، تاریکی ہے اور اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے پاس ٹارچ ہے. یعنی اس کے پاس ٹارچ ہے. وہ اس ٹارچ کی مدد سے وہ ایک جنگل سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے روشنی حاصل کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. لیکن وہ اس ٹارچ کو نہیں چلاتا، استعمال نہیں کرتا، ٹارچ کو استفادہ نہیں کرتا. اس کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اس کو چومتا ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتا. دیکھیں وہ اس ٹارچ کو جب روشن کرے گا راستے کو دیکھ سکتا ہے. وہ خدا نہ خواستہ جنگل میں آپ کو معلوم ہے جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور پھر راستہ بھی ناہموار ہوتا ہے. تو ایسے میں وہ نوجوان پہ آپ ہنسیں گے کہ اس نے ٹارچ تو ہے، ٹارچ کو روشن نہیں کیا. اور ٹارچ کے اگر روشن کر لیتا تو وہ زخمی ہونے سے بچ سکتا تھا اور اپنا سفر صحیح انداز میں طے کر سکتا تھا. تو ناظرین کو بتاتا چلیں قرآن ایک نور ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، جو نور ہے، عبرت ہے، فرقان ہے. ہم اس کی مدد سے ہم اپنی زندگی کو نورانی کر سکتے تھے. جو پروگرام ترتیب دیے گئے نور قرآن اسی مقصد کے لیے کہ ماہ رمضان میں ہم قرآن کے نور سے استفادہ کر سکیں. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ، نئے معارف کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان سید اسد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ